ایکسٹریم لیفٹ پہ یہ یوٹیوب پلے بٹن کے بالکل نیچے عارفین صاحب کی ایام جوانی کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. عارفین نامہ کا لوگو بھی موجود ہے. عارفین نامہ سچ اور صرف سچ. یہ ہماری ایک ہمشیرہ اس سینس میں کہ ہماری بیگم صاحبہ کی ایک دوست اور ان کی بہت پرانی دوست, ان کی کالج کے ایام کی دوست, انہوں نے یہ عارفین نامہ کو ہدیہ کیا ہے, یہ گفٹ کیا ہے. تو عارفین بھائی آفیشیلی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں. دیکھیے اس کو کہاں ہم نے سجا کے رکھا ہے. امید ہے کہ تمام گلے شکوے جو اس ولاگ سے پیدا ہونے والے ہیں وہ ایڈوانس میں مٹ جائیں گے. شادی سے گویا شاید 1 مہینے پہلے میں نے اپنی بیوی سے پہلی مرتبہ ٹیلی فون پہ گفتگو کی. میں نے ان سے پہلی ٹیلی فونک کنورسیشن پہ ایک بات کہی تھی. اللہ رب العزت کا احسان ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک اللہ رب العزت نے میرا بھرم رکھا ہوا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا عمر یہ بھرم ایسے ہی برقرار رہے, مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. میں نے اپنی خاتون سے, اپنی بیگم صاحبہ سے ہونے والی جو اس وقت تھیں اور آج میری بچوں کی اماں ہیں ماشاءاللہ, میں نے ان سے کہا تھا تم یہ جان لو کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی خاتون نہیں ہو, لیکن یقین رکھنا کہ تم میری زندگی میں آنے والی آخری عورت ثابت ہوگی. السلام علیکم, میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ. اتنی مرتبہ بتایا کہ اب بتاتے ہوئے بھی حیات, یہ آپ تو جانتے ہی ہیں مصروفیت کے سبب بہت معاملات ہیں. تو بہرحال اسی بے قاعدگی کے ساتھ عارفین نامہ کی ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی, برداشت کیجیے. آج ایک انتہائی اہم ترین مدعے پر بات کرنا مقصود ہے. اہم ترین مدعا کون سا؟ 27ویں ترمیم؟ نہ, وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں آمریت ہے اس بارے میں؟ نہ, وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں حبس اور گھٹن کی فضا بڑھ گئی ہے اس بارے میں؟ نہ, اس سے بھی اہم ترین مدعا اس وقت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. وہ جو نہیں ہے ہماری کاجول, جی انڈین ایکٹریس کاجول, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس بارے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوں. کہتی ہیں کاجول سیز میرج شوڈ ہیو ایکسپائری ڈیٹ اینڈ رینیول آپشن. اب یہ بات تو اب تک مجھے پسند کرنے والے یا میرے ولاگز کو دیکھنے والے یا میرے سبسکرائبرز کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ کاجول کے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت نہیں ہے صاحب کو. لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ کاجول کے بارے میں ولاگ کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں. کاجول نے بھڑ مارا ہے, لٹرلی بھڑ مارا ہے. کہہ رہی ہیں کہ میرج کا رینیول آپشن بھی ہونا چاہیے اور شادیوں کی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ بھی ہونی چاہیے. بات ٹھیک ہے, لیکن اگر شادیوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوا کرتی تو پھر جوق در جوق فراغت ہوتی. پھر کیا کرتی ہیں آپ لوگ؟ سوچنا چاہیے بات کرنے سے پہلے. کاجول کے بارے میں مجھے ایک جملہ معترضہ تو برداشت ہرگز نہیں ہے, لیکن اب فل ٹاس بھی انہوں نے دیے تو کیا کروں. ہاکی لے کے بھی کھڑا ہوں گا تو انشاءاللہ اسٹیڈیم کے باہر بال جائے گی. ہاں, ایک اور چیز جو مس کر رہا تھا, ولاگ کے شروع میں ہی بتا دینا چاہیے تھا, لیکن بہرحال اب جب فریم کھلا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ایکسٹریم لیفٹ پہ یہ یوٹیوب پلے بٹن کے بالکل نیچے عارفین صاحب کی ایام جوانی کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. عارفین نامہ کا لوگو بھی موجود ہے. عارفین نامہ سچ اور صرف سچ. یہ ہماری ایک ہمشیرہ اس سینس میں کہ ہماری بیگم صاحبہ کی ایک دوست اور ان کی بہت پرانی دوست, ان کی کالج کے ایام کی دوست, انہوں نے یہ عارفین نامہ کو ہدیہ کیا ہے, یہ گفٹ کیا ہے. تو عارفین بھائی آفیشیلی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں. دیکھیے اس کو کہاں ہم نے سجا کے رکھا ہے. امید ہے کہ تمام گلے شکوے جو اس ولاگ سے پیدا ہونے والے ہیں وہ ایڈوانس میں مٹ جائیں گے. خیر, کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ. کاجول محترمہ نے جو کچھ کہا, اس کے بعد ٹوئنکل کھنہ جو شو میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ نو اٹس میرج ناٹ اے واشنگ مشین. یہ شادی ہے, کوئی واشنگ مشین نہیں کہ جو اس میں رینیول کا آپشن موجود ہو. وائل کاجول ڈیفینڈڈ دا آئیڈیا, جبکہ کاجول نے اس آئیڈیا کی حمایت کی, تائید کی, سیئنگ رینیول آپشن اینڈ ایکسپائری ڈیٹ کوڈ پریونٹ لانگ ٹرم مس میچز ان میرجز. بات یہ لانگ ٹرم مس میچ ہو گیا, اوکے ہو گیا, اب کیا کریں؟
اب سو کالڈ برگرز کی طرح یا سو کالڈ امیروں کی طرح یا سو کالڈ پل کے اس پار والوں کی طرح اس مس میچ کو سدھارنے کے لیے کیا آپ کوئی غلط راستہ اختیار کریں گے؟ کیا آپ راتوں کو گھر سے دیر سے آنا شروع کریں گے؟ کیا آپ آفس کے بہانے سے جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا، یہ کوئی آپشن تو نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب نبھ نہ رہی ہو اور اس کے بعد بھی آپ نبھائیں، کیونکہ ان تمام باتوں میں بہت ہی آج یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلو بات نکلی تو کر ہی دیتا ہوں۔ قطع نظر اس کے کہ ایک مرد ایک عورت سے کس حد تک مطمئن ہے، ایک عورت ایک مرد سے کس حد تک مطمئن ہے، یہ میری ذاتی سوچ ہے۔ میں آپ کے بارے میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا کہ آپ کے اوپر یہ سوچ تھوپوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں کی اہمیت قطعی طور بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری زندگی ہے، میں اس کو گزارنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو کیا میں اپنی زندگی خراب کر دوں ایک ایسے آدمی یا ایک ایسی عورت کے ساتھ رہتے رہتے کہ جس سے میرا مزاج نہیں ملتا، میرا دماغ نہیں ملتا، فلانا ڈمکانا۔ شادی کا سب سے خوبصورت پہلو جو اللہ رب العزت کی دین ہے، جس کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، وہ ہے اولاد۔ اولاد نرینہ ہو یا اولاد سکینہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو صرف خوش قسمت لوگوں کو عطا ہوتی ہیں۔ یہ نعمت اس کی قدر اس سے پوچھیے جس کو یہ برس ہا برس کی ریاضتوں، عبادتوں اور دعاؤں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا ان سے۔ تو اب اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اتنا خوبصورت تحفہ عطا کر دیا ہے تو آپ کیا خدا نخواستہ، اب میں نام ہی لے لیتا ہوں، ملائکہ اروڑا کی طرح سے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا، کہ ارجن کپور کو دیکھتے ہی آپ نے اپنے بیٹے کی عمر کے فلانے، مطلب مختصر بات کروں گا بھائی، سب سمجھ لینا، یہ فل ٹاس آئی ہے اور اس کو کھیلنا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگوں کے پیغامات اس حوالے سے موجود تھے، میں نے پھر بھی اوائڈ کیا اتنے دن تک، اور آج بات کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ آپ نے چلیے اپنے لیے مس میچ کو آپ نے بڑے خوبصورت کسی میچ سے بدل دیا۔ واٹ اباؤٹ یور کڈز؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ کسی کے بچے نہ آپ قبول کریں گے نہ آپ کے بچے کوئی قبول کرے گا۔ پھر آپ صرف اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، بچانے کے لیے آپ اپنی زندگی بچوں کو جو ہے وہ اس کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں۔ مزہ، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، مزہ تو تب ہے کہ جب، اور دوسری بات تیل لینے کا مزہ، آپ شادی کے اتنے عرصے کے بعد اور پھر جھک مارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مرد صاحبان کی بھی بات کر رہا ہوں میں، خواتین کی بھی بات کر رہا ہوں میں، کہ جی وہ اب تو اللہ معاف کرے معاذ اللہ انڈیا میں اس پہ فلمیں بن رہی ہیں۔ ایک میں نے ٹریلر دیکھا، میں تو حیران رہ گیا، باقاعدہ ایک قریب عمر رسیدہ عورت، اور وہ اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر کے ایک بندے کے ساتھ، اور وہ ڈیٹنگ کر رہی ہے، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی ہے، اور باقاعدہ اس کی جسٹیفیکیشن دے جا رہی ہے کہ جی وہ میں گھر کے کاموں میں الجھ کے زندگی میری خراب ہو گئی اور میری اپنی پسند ناپسند۔ یہ انڈیا جیسے برباد معاشروں میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پاکستان جیسے معاشروں میں آپ اس کو میری چھوٹی سوچ کہہ لیجئے، آپ اس کو میری نیرو مائنڈڈنس کہہ لیجئے، آپ اس کو میری جو ہے وہ تنگ نظری فرما لیجئے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مذاقاً بھی شادی کے اتنے عرصے کے بعد، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مزہ تو تب ہے مرد صاحبان کے لیے، آپ کے پاس صحت بھی ہو، آپ کے پاس دولت بھی ہو، آپ کے پاس موقع بھی ہو، اور آپ اسی ایک کھونٹے سے لگ کر کے بند کر کے اپنی زندگی گزار دیں، اس لیے کہ اس اوپر والے نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں، اور وہ نعمت ہے اولاد۔ آپ کو آپ کی مرضی کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا، سامنے والے کو، خواتین کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کا ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا، ہمیں سمجھا نہیں جا رہا، ہمیں اسپیس نہیں دیا جا رہا۔ اگین میں ان سے بھی یہی کہوں گا، مزہ تو تبھی ہے کہ جب نہ نبھتے بھی آپ بچوں کی صورتیں دیکھ کر کے نبھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی لاش اس گھر سے نکلے، جیسا کہ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، نہیں بھائی میں یہ سب نہیں کہہ رہا، لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تر آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کے باوجود، نظریاتی اختلافات کے باوجود، تمام تر شدت پسندی کے باوجود جو اذہان یا قلوب میں آ جاتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس کے باوجود بھی آپ ان معصوموں کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے ضرور ذہن میں رکھیے، جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ اولاد، وہ نرینہ ہو، سکینہ ہو، زرینہ ہو،
یا کوئی بھی ہو. مذاقاً تو یہ بات ٹھیک ہے, کاجول جیسی روشن خیال براڈ مائنڈڈ ایکٹریس کہ جو مطلب ایک آپ سمجھ لیں واٹ ایور ذہن کی پروردہ ہیں, ایک واٹ ایور بیک گراؤنڈ کی حامل شخصیت ہیں, جنہوں نے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا, جنہوں نے کام کو اپنی زندگی, مطلب یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی, یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. میری بیگم صاحبہ ڈی فارماسسٹ ہیں, ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ جو ہے وہ بہت اچھے عہدے پہ فائز تھیں, ایک بہت اچھی پوزیشن تھی, ان کا بڑا زبردست کریئر اہیڈ تھا. شادی سے پہلے میں نے ریزائن کروایا, بیکاز شادی کا مطلب ہے ذمہ داری میرے لیے سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد میری بیوی کے لیے. سب سے پہلے ذمہ داری میں اٹھاؤں گا, اور اس کے بعد پھر وہ ذمہ داری جو گھریلو ہے, جو میرے گھر کے معاملات ہیں, جو میرے بچوں کے معاملات ہیں, وہ میری خاتون اٹھائیں گی, اور وہ اٹھا رہی ہیں الحمدللہ. یہ ایک ان سیٹ کمٹمنٹ تھی. میں آج آپ کو بڑے زبردست اور بڑے مزے کی بات بتاؤں. میں میڈیا سے وابستہ تھا اس وقت بھی جس وقت میری شادی ہوئی, اور آج بھی اللہ کا شکر ہے ایسے ہی ہے. میڈیا کے بارے میں, میڈیا کے لوگوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کس مزاج کے, کس قماش کے زیادہ تر لوگ ہوا کرتے ہیں. اچھا اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی گھر گھسنے ہیں, ہمارے ساتھ معاملات کچھ, ہم مطلب دفتر اور گھر کے بیچ میں ہماری زندگی ہمیشہ گزری اور آج بھی گزر رہی ہے, ایسے ہی ہے. شادی سے گویا شاید 1 مہینے پہلے میں نے اپنی بیوی سے پہلی مرتبہ ٹیلی فون پہ گفتگو کی. میں نے ان سے پہلی ٹیلی فونک کنورسیشن پہ ایک بات کہی تھی. اللہ رب العزت کا احسان ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک اللہ رب العزت نے میرا بھرم رکھا ہوا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا عمر یہ بھرم ایسے ہی برقرار رہے, مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. میں نے اپنی خاتون سے, اپنی بیگم صاحبہ سے ہونے والی جو اس وقت تھیں اور آج میری بچوں کی اماں ہیں ماشاءاللہ, میں نے ان سے کہا تھا تم یہ جان لو کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی خاتون نہیں ہو, لیکن یقین رکھنا کہ تم میری زندگی میں آنے والی آخری عورت ثابت ہوگی. میرا رب گواہ ہے, میرا ضمیر گواہ ہے, میں گواہ ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی گواہ ہے. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, میں اور میری بیوی الحمدللہ ہم ایک دوسرے سے لائل ہیں, شدت پسندی کی حد تک لائل ہیں, یا شاید اس ریڈ لائن سے بھی آگے جا کر کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک لائل ہیں. لائلٹی کا بدلہ لائلٹی ہے, قرآن میں ہے نا, نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ واشنگ مشین کی طرح سے شادی کی بھی ایکسپائری ڈیٹ رکھیں اور اس کو چینج کروا لیں, تو پھر یقین رکھیے گا کہ پھر اجے صاحب کے بھی کچھ نہ کچھ معاملات اور سوچ ضرور ہوگی. کیا پتہ زندگی میں کبھی ان کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی جائے, پھر کیا کریں گی آپ, سوچئے گا.